نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. یہ مختصر سی صورت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جب تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان اور بھارت کی جو جنگ شروع ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح نصیب فرمائی اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے. اب اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن نے رویہ بتایا ہے کہ ایسے موقع پر آپ کا رویہ کیسے ہونا چاہیے. آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ اس کا ڈھنڈورا بھی نہیں پیٹنا چاہیے. یہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے بغیر یہ فتح ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی تھی. اور اللہ نے قرآن میں اس صورت میں ہمیں بتایا ہے کہ اگر ایسی صورت ہو تو کیا کریں؟ فسبح بحمدک واستغفرہ. دو کام ہیں جو کرنے ہیں. ایک، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا ذکر کریں کہ جس نے آپ کو فتح نصیب فرمائی ہے. دوسری بات استغفار ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ورنہ آپ کو اور ہماری تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ غزوہ احد میں جیتی ہوئی جنگ کچھ مسلمانوں کی ذرا سی سستی کی وجہ سے عارضی شکست میں تبدیل ہو گئی تھی. اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے. ہمیں یہ دو کام کرنے ہیں. ایک، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر کرنا ہے. شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں بھارت کے خلاف، کافروں کے خلاف ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ واستغفرہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے. یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ استغفار کا نتیجہ ہوتی ہیں. یہ بہت کام کی بات میں آپ بچوں کو بتا رہا ہوں، اسے یاد رکھنا ہے. Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. دنیا میں، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے استغفار بہت ضروری ہے. تو اللہ نے اس موقع پر ہمیں جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور آئندہ کے لیے بھی اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آج ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے، آئندہ بھی اللہ ہمیں یہ توفیق دے. اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے. آپ بچوں کو یاد ہوگا، میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب جو جنگیں ہیں وہ صرف یہ گولیوں اور توپوں اور ٹینکوں سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، ٹیکنالوجی سے لڑی جاتی ہیں. اب ہماری آپ کو پتہ ہے کہ پاک فوج نے بھارت کے وہ جدید ترین طیارے کہ جس کو دنیا کہتی ہے کہ اس طیارے کو کوئی گرا نہیں سکتا، ہماری پاک فضائیہ نے ان طیاروں کو گرا دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہمارے پاس الحمدللہ وہ ٹیکنالوجی موجود ہے.
کہ ہم طاقتور سے طاقتور دشمن کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو وقت مختصر ہے، آپ بچوں کا زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا۔ آپ بچوں کو بھی اور اس ذریعے سے تمام ناظرین کو بھی میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی قوم ہو یا پوری دنیا کے مسلمان ہوں، انہیں ہمیشہ جب بھی کامیابی نصیب ہو تو اس موقع پر ہمیں دو کام بھی کرنے ہیں۔ ایک اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے۔ اسلام محبت کا دین ہے، امن کا دین ہے اور محبت کا درس دیتا ہے۔ کافر بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں اگر وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اسلامی ریاست کو نقصان پہنچائیں اور آگے بڑھ کر آپ حملہ آور ہوں گے تو پھر اس کا دفاع کرنا ہم جانتے ہیں، پھر سبق سکھانا بھی ہم جانتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو عزت سے نوازا ہے، ہماری پاک فوج نے اور عوام نے متحد ہو کر اپنے مشترکہ دشمن کو شکست فاش سے دوچار کیا ہے۔ اندرونی چھوٹی موٹی باتیں آپس کی ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایسے موقع پر پوری قوم متحد ہو گئی اور اس اتحاد کے نتیجے میں ہم نے وہ بڑا مقصد حاصل کر لیا کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر عزت سے نوازا ہے۔ تو آپ بچے خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کریں اور محنت کریں تاکہ بڑے ہو کر آپ بھی تعلیم کے میدان میں بھی دشمن کا مقابلہ کریں، سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، ہر میدان میں آپ بچوں نے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ ریگولر رہیں، آپ غیر حاضریاں نہ کریں، آپ محنت کریں، دلچسپی کے ساتھ پڑھیں، ڈسپلن کے ساتھ اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کریں۔ ہمارا یہ جو انڈیا کے خلاف جو کارروائی تھی اس کا نام ہی بنیان مرصوص رکھا گیا۔ میں تو آپ کو پہلے سے ہی کہتا رہتا ہوں، قرآن کی آیت پہ کئی دفعہ میں نے آپ کو درس دیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے ہیں۔ تو یہ چونکہ پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے۔ تو بنیان مرصوص کیسے بنا جاتا ہے؟ اسٹرکٹ ڈسپلن، سخت ڈسپلن کے نتیجے میں ہر چیز کو ٹھیک ٹائم پر ٹھیک طریقے سے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز میں سر انجام دینا ڈسپلن کہلاتا ہے۔ وقت کی پابندی کریں، یونیفارم اپنی کمپلیٹ رکھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، غیر حاضری بالکل نہ کریں، چھٹی بالکل نہ کریں، اور اپنے ٹیسٹوں کے اندر آپ کی اچھی پرفارمنس ہونی چاہیے۔ اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، اور اگر اساتذہ کرام کبھی آپ کی بھلائی کے لیے تھوڑی بہت سختی کر لیں تو اس میں خوشی محسوس کریں، بجائے محسوس کرنے کے اس میں خوشی محسوس کریں۔ کامیابی کے لیے یہ باتیں انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔